تھوڑے سے معلومات اکٹھا کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ الفاظ جان لیتے ہیں، کچھ اصطلاحات، کچھ جملے ادھر ادھر سے سن لیا تو اندر سے احساس ہونے لگا کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں۔ جب ابو علی سینا، آپ نے سنا ہوگا، ابو علی سینا بہت بڑے فلاسفر ہیں، بہت بڑے طبیب بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، دانشور ہیں، اسکالر ہیں۔ فخر ہے ہماری قوم پر کہ ہمارے قوم میں ایسے علماء موجود ہیں، اور یہ کون وہ ہیں جو اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہیں، جنہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں۔ آج بھی لندن اور کولمبیا اور امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جب ان کے زندگی کے آخری ایام میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، اتنی کتابیں لکھنے کے باوجود بھی کئی فنکار، ماہر، عالم، دانشور، جب ان سے پوچھا گیا آپ بتائیے آپ کتنا علم رکھتے ہیں، آپ کتنا جانتے ہیں، وہ جواب میں کہنے لگے کہ علمت انہ لا اعلم شیئا، اتنا پڑھ لکھنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اتنا سمجھنے کے لیے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ابو علی سینا بننے کی ضرورت ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ ناموں کے ذریعے سے ہم اہل بیت سے قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے، امام رضا کے القاب میں سے ایک لقب ہے کریم اہل بیت۔ کریم اہل بیت، کریم کسے کہتے ہیں؟ سخی بھی عطا کرتا ہے، کریم بھی عطا کرتا ہے۔ فرق یہ کہ سخی وہ ہے جو مانگنے کے بعد عطا کرتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک صفت اگر ہمارے اندر بھی تھوڑی اگر پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، تو انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارے آگے آ کر سوال کرے، ہاتھ پھیلائے، اپنی حاجت بیان کرے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو مانگنے سے پہلے عطا کر دیں، یہ آپ کے لیے کرامت کا سبب بن جائے گی۔ یہ کریم اہل بیت ہیں۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، یہ بس دل میں ارادہ لے کر کے، کتنا اچھا ہے کہ جب میں امام کے گھر میں جاؤں تو امام مجھے اپنا ایک خاص سکہ جس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے امام عطا کر دیں۔ صرف دل میں ایک تمنا اور خواہش لے کر امام کی خدمت میں پہنچا ہے۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچ کر بیٹھا، امام نے آواز دی، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ پر ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے جس میں 30 سکے رکھے ہوئے ہیں۔ آیا تھا ایک سکہ مانگنے کے لیے، دل میں صرف تمنا لے کر آیا تھا، اظہار بھی نہیں کیا تھا، ہاتھ بھی نہیں پھیلایا تھا، اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو دل کی کیفیتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ ایک سکے کی تمنا لے کر آیا تھا، 30 سکے مل گئے، اور دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ اتنا ہی اچھا ہوتا کہ امام اپنا ایک پیراہن بھی میرے حوالے کر دیتے۔ امام نے فوراً، دل میں خیال پیدا ہوا ہے، غلام سے کہا کہ جاؤ دیکھو فلاں صندوق میں ایک پیراہن رکھا ہوا ہے، اس پیراہن کو اس میرے چاہنے والے کے لیے عطا کر دو۔ امام نے اپنا پیراہن، خاص پیراہن، اس کے حوالے کر دیا۔ دل میں ایک تمنا سی پیدا ہوئی تھی، بس وہ تمنا کو جان کر امام نے عطا کر دیا۔ اس لیے کہ امام ہمارا کون ہے؟ امام سامن بھی ہے، امام ضامن بھی ہے۔ ضامن کیوں ہے؟ بہت مشہور لقب ہے، ضامن آہو۔ ایک جانور کی، ایک ہرن کی ضمانت لی تھی۔ جب بھی ہمارے طرف سے کوئی مسافر گھر سے نکلتا ہے تو امام ضامن کے نام ضمانت باندھتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام صرف سفر میں ہی ہماری حفاظت نہیں کرتا بلکہ حضر میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ صرف سفر میں ہی ایسا احساس نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں یا کوئی بھی میرا رشتہ دار جا رہا ہے تو ضمانت لے کر جائے، بلکہ ایک چاہنے والے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے پورے وجود کو امام کے حوالے کر دے۔
جس طرح سے سفر میں ہم امام کے حوالے ہو جاتے ہیں، حضر میں بھی امام کے حوالے ہو جائیں، صرف ہماری جان ہی نہیں، ہمارا جسم بھی امام کے حوالے ہو جائے، ہمارا ایمان بھی امام کے حوالے ہو جائے، ہمارا دین بھی امام کے حوالے ہو جائے، اس لیے کہ وہ صرف ہمارے جسم کی حفاظت نہیں کرتا، ہماری روح کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے امام ضامن، یہ کریم بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ اور کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور یہاں جو عطا ہوتی ہے نا، معرفت کے اعتبار سے عطا ہوتی ہے۔ جو جتنی معرفت رکھتا ہے، ظرف، کسی کے پاس کتنا ظرف ہے، لینے والے کا ظرف ہے۔ ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا اور اپنی حاجت بیان کرنے لگا، مولا میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو امام کے پاس بالکل ایک سینی میں انگور کے کچھ غشے رکھے ہوئے تھے، امام نے ایک غوچہ جو ہے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ کہتا ہے مولا میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، میں یہ انگور کا غچہ لے کے کیا کروں گا؟ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک اور شخص آیا۔ جب وہ امام کے قریب آ کر بیٹھ گیا، امام نے انگور کا ایک دانہ توڑ کر اس کے حوالے کیا۔ کہتا مولا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ فوراً امام نے انگور کا ایک غچہ اس کے حوالے کر دیا۔ مولا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سیر ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ امام نے پوری سینی اس کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد پھر اس نے شکر ادا کیا، قدردانی کی۔ امام نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پر کاغذ اور قلم رکھا ہوا ہے، قلم اور کاغذ لے کر آؤ۔ غلام قلم اور کاغذ لا کر امام کی خدمت میں دیتا ہے۔ امام نے پورا انگور کا باغ اس کے نام کر دیا۔ کہتا مولا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا شکریہ، قدردانی کرنے لگا۔ امام نے کہا باغ کے اطراف جتنی میری زمینات ہیں سب میں اس کے نام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ کہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنی عطا ہوتی جائے گی۔